جب ٹائٹینس کو بنایا جا رہا تھا، یہ پروجیکٹ جو ہے تیار ہو رہا تھا، تو اس کا ایک انجینئر نے اپنے آپ کو فوری طور پہ علیحدہ کر لیا۔ اس نے کہا کہ مجھے نہیں نظر آ رہا کہ یہ کام، سب میرینز ایکسپرٹس نے بھی اس کو دیکھ کے کہا تھا کہ یہ جو ہے اس میں بہت بڑا حادثہ ہو سکتا ہے، اور اوشن گیٹ کا سی ای او خود اس میں موجود تھا، تو اس پہ اعتماد کا اظہار کر رہا تھا کہ پہلے بھی۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نوید الہی، آپ دیکھ رہے ہیں ڈسکلوجر یوٹیوب چینل۔ ناظرین، پچھلے 5-6 روز سے ٹائٹن، ایک جو چھوٹی سب میرین پانی کی تہہ میں 2.5 میل نیچے گئی تھی نارتھ اٹلانٹک اوشن میں، اور وہ واپس نہ آ سکی، اس کے اوپر بہت 5-6 دن اس کی تلاش جاری رہی، اور یہ کہا جا رہا تھا کہ شاید کہیں اٹک گئی ہو، اور وہاں پہ آہستہ آہستہ ان کی آکسیجن ختم ہونے سے ان کی جو 5 بیچ میں مسافر ہیں ان کی جان کو خطرات ہو سکتے ہیں۔ لیکن پھر اطلاع آئی کہ وہ ایکسپلوڈ کر گئی ہے۔ ٹائٹن چھوٹی سب میرین جو ہے وہ ایکسپلوڈ کر گئی، بلکہ اس کو جو صحیح ورڈ استعمال کر رہے ہیں امپلوڈ، یعنی ایکسپلوڈ کرے تو باہر کی طرف پھٹتی ہے، امپلوڈ ہے یہ اندر کی طرف پھٹ گئی، یعنی وہاں پہ جب وہ اتنی گہرائی میں چلی گئی کہ اس سے اوپر پانی کا اتنا پریشر پڑ گیا جس کو وہ سہار نہیں سکی، اور وہ اندر کی طرف پھٹ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، اور اس کے جو ملبہ ہے وہ تقریباً جس جگہ وہ گئی ٹائٹینک جہاز کو دیکھنے کے لیے، جس کو مہمجو، جس جہاز کو جو 1912 میں ڈوب گیا تھا، اس کو دیکھنے کے لیے گئے، اس جہاز کے سے تقریباً 1600 فٹ دور اس کا ملبہ پایا گیا۔ ناظرین، یہ بڑا ہی ایک حیرت انگیز بات ہے کہ دونوں جو ٹائٹینک جہاز جو اپریل 1912 میں ڈوب گیا تھا اس جگہ پہ، جس پہ 1500 لوگ اس میں ہلاک ہو گئے، اسی جگہ پہ ٹائٹن، اس کو یہ چھوٹی سب میرین ہے، ٹائٹن اس کو کہہ رہے ہیں ٹائٹینک کیونکہ دیکھنے جاتے تھے، اور یہ ٹائٹینیم کی بنی ہوئی ہے، اس کا نام ٹائٹن تھا۔ اس میں اور ٹائٹینک کے میں 2 مماثلت بہت گہری ہیں کہ ٹائٹینک کو بھی جب وہ اپنے سفر پہ جا رہا تھا تو راستے میں ان کو بار بار وارن کیا گیا کہ سامنے گلیشیئر یا آئس، ہارڈ آئس ہے، اس لیے اسے بچیں، بار بار کہا گیا، لیکن کیپٹن جو ہے وہ اس کا اتنا پر اعتماد تھا کہ اتنا بڑا جہاز ہے، اس کو کچھ نہیں ہو سکتا، یہ برف کو توڑتا ہوا چیرتا ہوا نکل جائے گا، لیکن ایسا نہ ہوا، برف سے ٹکرانے سے وہ تباہ ہو گیا اور ڈوب گیا، جس میں 1500 لوگ ہلاک ہو گئے اور 900 سے زائد کو بچا لیا گیا۔ اسی طرح ٹائٹن کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ اس پہ ماہرین نے وارن کیا تھا کہ اس سے نقصان ہو سکتا ہے، بہت بڑا حادثہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کے جو اوشن گیٹ جو ان کے ایکسپیڈیشن چلانے والے تھے انہوں نے اس پہ توجہ نہیں دی، کیونکہ اس سے پہلے بھی یہ ایکسپیڈیشن پہ جا چکے تھے اور کامیابی سے واپس آ چکی تھی، لیکن ان کا یہ کہنا ہے ماہرین کا کہ صرف وقت کا معاملہ۔ ٹائٹن ایک چھوٹی سب میرین ہے جس میں 5 لوگ بیٹھ سکتے ہیں، اور اس کی جیسے آپ سمجھیں کہ چھوٹی وین ہوتی ہے، یعنی یہ 22 فٹ لمبی ہے۔ سفر کرنے والے مہم جو تھے انہوں نے $2.5 لاکھ پر پرسن دیا، ہر فرد نے دیا، اس میں 2 پاکستانی بھی تھے، شہزادہ داؤد اور ان کا 19 سالہ بیٹا سلیمان۔ اس کے علاوہ ہمیش ہارڈنگ، پال ہنری اور اوشن گیٹ کے سی ای او سٹاکٹن رش، تو یہ 5 لوگ اس میں موجود تھے۔ اور جب یہ ٹائٹن جو ہے اس کو تقریباً پونا گھنٹے کے بعد اس کا یک جو ہے کمیونیکیشن منقطع ہو گئی، تو خیال یہ کیا جا رہا تھا کہ شاید گہرائی میں جانے کی وجہ سے منقطع ہو گئی ہے، لیکن کوئی رابطہ نہ ہو سکا، تو اس پہ بہت زیادہ تلاش کا ایک کیمپین شروع ہو گئی، اور کینیڈا اور امریکہ کے جو ہیں جہاز، بحری جہاز اور ایون ہوائی جہاز، انہوں نے سونار کے ذریعے اندازہ لگایا کہ کچھ آواز وغیرہ آ رہی ہے، تو ان کا خیال تھا کہ ابھی 5 دن کا اس کے اندر آکسیجن ہے، تو اس دوران اس کو تلاش کر لیا جائے گا۔ لیکن جب وہ نیچے ڈائیورز گئے تو ان کو اس کا تھوڑا سا ڈیبری مل گیا، یعنی اس کا ملبہ مل گیا، جس سے اندازہ ہوا کہ کوئی ٹوٹ پھوٹ ہوئی ہے، اور تھوڑی دیر میں اندازہ ہو گیا کہ یہ تو پوری طرح امپلوڈ ہو گئی، یعنی پھٹ گئی، جس کا ہمیں تھوڑا سا آپ کو تصویر یا یہ دکھا رہے ہیں، اس پہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح امپلوڈ کیسے ہو رہی ہے، پریشر سے کیسے پھٹ رہی ہے۔ تو اس میں تو کسی کی باڈی کا ملنا بھی
بہت ہی مشکل ہو گیا۔ ناظرین، جب ٹائٹینس کو بنایا جا رہا تھا، یہ پروجیکٹ جو ہے تیار ہو رہا تھا، تو اس کا ایک انجینئر نے اپنے آپ کو فوری طور پہ علیحدہ کر لیا۔ اس نے کہا کہ مجھے نہیں نظر آ رہا کہ یہ کامیاب ہو سکتا ہے، اس لیے میں اس کا حصہ نہیں بننا چاہتا۔ سب میرینز ایکسپرٹس نے بھی اس کو دیکھ کے کہا تھا کہ یہ جو ہے اس میں بہت بڑا حادثہ ہو سکتا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے اس کے لیے، اور انہوں نے کوئی سرٹیفکیشن نہیں لی اس کی۔ لیکن چونکہ کوئی سرٹیفکیشن نہیں تھی تو اس لیے کچھ پتہ نہیں چلا کہ اس کا کیا وجوہات ہیں۔ جب تک وہ اس کا ڈیبری پوری طرح مل نہیں جاتا، اس کا فورینسک انالیسس نہیں ہوتا، کچھ معلوم نہیں ہو سکتا کہ کیا وجہ بنی۔ اوشن گیٹ کا سی ای او خود اس میں موجود تھا، تو اس پہ اعتماد کا اظہار کر رہا تھا کہ پہلے بھی جا چکی ہے، تو اس میں کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ماہرین نے کہا یہ بات نہیں ہے 2 دفعہ یا 4 دفعہ، لیکن یہ دس از اونلی میٹر آف ٹائم، اس کو بڑا حادثہ ہوگا ہی، اور وہ ہو گیا۔ اور اس کی سرٹیفکیشن نہ ہونے کی وجہ سے اس کو برطانیہ یا امریکہ کے کوسٹل گارڈز اجازت نہیں دے سکتے تھے کہ چلا جائے، تو انہوں نے انٹرنیشنل واٹرز سے داخل ہوئے، جس کی وجہ سے کوئی کوسٹل گارڈ ان کو چیک نہیں کر سکتا۔ اور آپ اس پہ حیران ہوں گے کہ اس سے پہلے ان سے سگنیچر لیے جاتے ہیں، اور ایک ہی پہلے ہی صفحے پہ، جس نے پہلے ایک دفعہ سفر کیا، اس نے کہا پہلے ہی صفحے پہ 3 جگہ موت کا لکھا ہوا تھا کہ اس میں موت بھی ہو جا سکتی ہے، انجری بھی شدید ہو سکتی ہے، میڈیکل اسسٹنس نہیں ملے گی، تو سب نے اس کے اوپر سائن کیے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک جو مہم جوانہ طبیعت تھی، اس کے مطابق دلیری سے انہوں نے یہ کیا، مس ہیپ ہو گیا، موت کہیں بھی آ کے پکڑ سکتی ہے، اور یہ کوئی آخری مہم جوئی نہیں ہوگی۔ آپ دیکھیں گے کہ اور لوگ ٹائٹینک کی طرف جانا چاہیں گے۔ ابھی تو 5 لوگوں کے لیے سبمرسیبل چھوٹی سب میرین بنائی گئی ہے، عین ممکن ہے کہ چند سالوں میں ایک پوری بس کی طرح 100 لوگ وہاں پہ جا سکیں، جہاں پہ $2.5 لاکھ تھی وہاں پہ $2,500 پہ ہو، اور وہ بہت سیف ہو، آرام سے نیچے جائیں گے، ٹائٹینک کو دیکھیں گے اور واپس آ جائیں گے بحفاظت۔ تو یہ مہم جوئی جاری رہے گی، اور ہماری جو لوگ اس میں ہلاک ہوئے ہیں، اس میں پاکستانی بھی ہیں، ان کے لیے ایصال ثواب کے لیے دعا بھی، اور ان کے جو لواحقین ہیں ان کے ساتھ بھی سب کو چاہیے کہ وہ تعزیت کریں، اور جو لوگ آئندہ اس پہ کرنا چاہیں ان کو چاہیے کہ پوری احتیاط کریں، پورے مکمل سیفٹی کے ساتھ کیلکولیٹر رسک لے کے پھر یہ کام کیا جائے، تاکہ نقصانات کم سے کم ہونے کے چانسز ہوں۔ شکریہ۔